اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریز فرام دا قرآن۔ یہ بک بہت ہی چھوٹے بچوں کے لیے ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی اسٹوریز ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عبرت یعنی لیسن کے لیے ہمیں بتائی ہیں۔ تو ہم بہت ہی شارٹ میں یہ اسٹوریز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جو پہلی اسٹوری پڑھیں گے وہ اصحاب الکہف کی کہانی پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے ایمان کا امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے نا، تو اصحاب الکہف کی کہانی میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ٹیسٹ لیا۔ پیارے بچوں، آج ہم اصحاب الکہف کی کہانی پڑھیں گے۔ اصحاب یعنی کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے ساتھی، اور کہف یعنی غار، غار یعنی کیو، کیو کے ساتھی، یعنی کچھ لوگ جو کیو میں تھے، کچھ فرینڈز جو کیو میں تھے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی خاطر، اللہ کی خاطر کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ کچھ فرینڈز تھے جو اللہ کی خاطر کچھ بھی قربان کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمیں ان کی کہانی قرآن میں سورہ کہف میں بتائی تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا۔ اس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ ان لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور ان کا قتل کیا کرتا تھا جو اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ جو بھی کہتا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو وہ ان پر ظلم کرتا تھا اور ان کو قتل کر دیتا تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر یہ نوجوان اللہ پر ایمان لائے تھے۔ سب لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ جو کچھ فرینڈز تھے، کچھ نوجوان لڑکے تھے، یہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ یہ نوجوان لڑکے اچھے خاندان سے تھے اور امیر تھے۔ وہ آسانی سے اچھی زندگی گزار سکتے تھے، پر انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ وہ ایک دوسرے سے ملے اور اللہ پر ایمان لانے کی تصدیق کی، یعنی وہ ایک دوسرے سے ملے۔ بادشاہ جو تھا اس کو پتہ چلا تو وہ ان کا دشمن ہو گیا۔ تو اب یہ جو لڑکے تھے یہ آپس میں ملے اور انہوں نے ایمان لانے کی تصدیق کی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہاں ہم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو ایک دوسرے نے کہا ہاں ہم بھی اللہ پر ایمان لائیں، تو اس لیے ایسے وہ فرینڈز ہو گئے۔ اچھے دوست بنانا بہت ضروری ہے۔ اچھے دوست اچھے کام میں ہماری مدد کرتے ہیں، مگر برے دوست ہماری مدد برائی میں کرتے ہیں۔ آپ کے دوست کیسے ہیں؟ آپ اپنے فرینڈز کو چیک کریں کہ آپ کے فرینڈز کیسے ہیں۔ آپ کے فرینڈز آپ کو اچھے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں یا برے کام کرنے کے لیے آپ کو اکساتے ہیں؟ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہیے نا کہ ہمارے فرینڈز کیسے ہیں، اور اچھے فرینڈز بنانے چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، پھر فیصلہ کیا کہ کہیں دور چلے جائیں گے، کیونکہ اگر بادشاہ یا اس کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ مسلمان ہیں تو وہ انہیں مار ڈالیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب نے اپنا گھر چھوڑا، سب ایک جگہ ملے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کہیں دور چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور مسلمان ہو گئے تو بادشاہ انہیں مروا دے گا۔ وہ جا کر ایک غار میں رہنے لگے۔ ایک بڑی سی کیو تھی، اس کے اندر وہ جا کے رہنے لگے، اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ گہری نیند میں ایک طویل عرصے تک سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی اور ان کو بہت لمبی نیند سلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے ان کا ایسا خیال رکھا کہ سورج کی روشنی بھی انہیں کوئی پریشانی نہ، سورج کی روشنی سے بھی انہیں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ اور ایک ڈراونا کتا گفا کے داخلے پر تھا جس سے لوگ ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک فرینڈ تھا، اس کا ایک کتا تھا
تو وہ کتا جو تھا وہ جو کیو کا جو دروازہ تھا، جو کیو کا جو جہاں سے انٹر ہوتے تھے وہاں بیٹھا تھا وہ کتا، اور وہ بہت ڈراؤنا تھا، تو لوگ کتے کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے، تو کوئی بھی کیو کے اندر بھی نہیں آیا۔ اور جب سورج کی روشنی بھی ایسے آتی تھی کہ ان کو پریشانی نہیں ہوتی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے سورج کی روشنی کو ان سے دور رکھتے تھے۔ جب وہ آخرکار اٹھے، وہ سوچنے لگے کہ آخر وہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ انہیں لگا کہ شاید وہ ایک دن سو کر اٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلایا تھا۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو اب ہم ٹائم زون سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا وقت سوئے۔ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں اور جب تک ہم گھڑی نہیں دیکھتے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ تو اسی طرح سے جب وہ سو کے اٹھے تو انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کتنی دیر سوئے۔ تو ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا تھا، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اتنا لمبا تو کوئی نہیں سو سکتا نا۔ اب جب وہ اٹھے تو انہیں بھوک لگی، وہ کھانے کی تلاش میں غار کے باہر نکلے۔ گاؤں والوں نے انہیں پہچان لیا۔ گاؤں والوں نے پہچان لیا کہ یہ جو لوگ ہیں پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اور یہ بہت سالوں سے یہاں سوئے ہوئے تھے، اور یہ ہمارے زمانے کے لوگ نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جب وہ سو کر اٹھے تو جب وہاں کے جو لوگ تھے وہ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی 309 سال گزر چکے تھے، وہ جو ان کے یہاں کا بادشاہ تھا دقیانوس وہ مر چکا تھا، اور اب دوسرا دور آ گیا تھا۔ تو یہ جو دور آیا تھا اس میں جو لوگ تھے وہ ایمان والے تھے، لیکن انہیں قیامت کے دن پر شک تھا، انہیں لگتا تھا کہ قیامت کیسے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو ایز اے ایگزامپل سیٹ کیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اتنے سالوں سے ان کے پاس پرانے کوئنز تھے، اس کوئنز سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ بہت سالوں سے سو رہے تھے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اتنے سال سلا سکتے ہیں تو قیامت جب آئے گی اس کے بعد جب دوبارہ سب زندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس زمانے کے لوگ تھے ان کے لیے ان کو ایک نشانی بنایا، اور ان کو سلا کر ان کا ایمان بھی بچا لیا۔ وہ واپس وہ کھانے کی تلاش میں غار سے باہر نکلے۔ گاؤں والوں نے انہیں پہچان لیا، وہ واپس غار کی طرف آئے اور پھر ان کی موت ہو گئی۔ ان کی قبر کے اوپر مسجد بنائی گئی، جو ایک غلط کام ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے نشانی کے لیے اس کے اوپر ایک مسجد بنا لی، لیکن یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ نوجوان لڑکوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا تو اللہ نے انہیں برے لوگوں سے بچا کر ان کی مدد کی، اور انہیں تمام لوگوں کے لیے عبرت بنایا۔ عبرت مینس لیسن۔ اللہ اور اس کی کبریائی پر یقین لانے کے لیے اگر ہم اللہ کو تمام چیزوں پر ترجیح دیں گے، اللہ ہمیں خاص بنائیں گے۔ اگر ہم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو سمجھیں گے، ہر چیز سے بڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے۔